الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد صحب سيليت له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ میں اپنے محبوب کو لے کے گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گیا، میں خود گیا، بلکہ نہیں، فرمایا اللہ نے مجھے معراج کروائی. تو یہ پہلے لفظ میں اس اعتراض کا جواب مل گیا کہ اگر تم اللہ پر اعتراض کرو تو تم کافر ہو جاؤ گے، اگر تم اس بات کو مانو گے تو کامل مسلمان ہو جاؤ گے کہ محبوب کریم نے اپنی مرضی سے معراج نہیں کی، خود سے نہیں گئے، بلکہ اللہ نے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، براق کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا. اللہ نے 3 بڑے فرشتوں کو 70,000 کی جماعت کے ساتھ بھیج کر یہ اعلان فرما دیا کہ زمانے والوں یہ نہ سمجھنا کہ محبوب اپنی مرضی سے گئے، اپنے آپ سے گئے، بلکہ فرمایا ہم ہی ہیں جو اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے حصے میں معراج کروانے والے ہیں. تو اعتراض وہیں پر ختم ہو گیا.
جب معراج کروانے والا اللہ ہے اور ہر انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس بڑی طاقت ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بڑی شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو محیط کیا جائے، طاقت کو قید کیا جائے کہ معاذ اللہ سمجھا جائے کہ اللہ بھی معراج نہیں کروا سکتا، تو کلمہ کفر ہے۔ تو محبوب کریم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خود سے معراج کی، بلکہ جہاں بھی فرمایا مجھے اللہ نے معراج کروائی ہے۔ تو جب اللہ معراج کروانے والا، محبوب کریم معراج کرنے والے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو براق اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھیجا، تو حدیث پاک میں، مسلم شریف کے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس براق کی برق رفتاری کتنی تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اب ہم عام انسان ہونے کے ناطے آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو ہم آسمان کو دیکھ لیتے ہیں پہلی نظر، تو پتہ چلا کہ یہاں سے لے کر آسمان تک اس براق کا پہلا قدم تھا، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک دوسرا قدم تھا۔ فرمایا کہ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی تھی، جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک اس کا پہلا قدم جایا کرتا تھا۔ تو آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی، بڑے بڑے راکٹ، میزائل، جہاز، بڑی تیز ترار ٹرینیں بنا لی، یہ تو کچھ بھی نہیں اس براق کے سامنے۔ اور مولانا غلام رسول قاسمی صاحب جدہ شرف انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس براق کی سپیڈ کا اندازہ کلومیٹرز کے اندر لگایا جائے، کلومیٹر میں اس براق کی سپیڈ کتنی تھی، احادیث کی روشنی میں اگر کلومیٹر میں میل کے اندر کنورٹ کیا جائے تو فرمایا اس براق کی سپیڈ 1,47,000 کلومیٹر پر سیکنڈ تھی۔ ایک سیکنڈ میں 1,47,000 کلومیٹر۔ آج جاپان نے ٹرین ایجاد کی 650 جو کلومیٹر کرتی ہے وہ پر آور، ایک گھنٹے میں 650 کلومیٹر کرتی ہے وہ، لیکن یہ براق جو میرے آقا کریم علیہ السلام کو رات کے ایک حصے میں لے کے گیا، چھوٹے سے حصے میں لے کے گیا، اس براق کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، جہاں تک نظر وہاں تک قدم۔ فرمایا 1,47,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ اور ایک گھنٹے میں 60 منٹ، اور جناب والا یہاں 600 650 کلومیٹر ایک گھنٹے میں ٹرین کرے تو ہم واہ واہ کرتے ہیں کہ بڑی تیز ٹیکنالوجی ہے۔ وہاں پر اللہ پاک نے محبوب کریم کو کیسی ٹیکنالوجی پہ سفر کروایا، کیسی سہولت دی کہ ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے محبوب کریم اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اور فرمایا اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے، اسرا کا معنی ہر لغت کے اندر رات کے سفر کو کہتے ہیں، دن کا سفر نہیں بلکہ رات کا سفر۔ اسرا بعبدہ، کہ جس نے اپنے محبوب کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، کہاں سے کہاں تک، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے وقت کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اب حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف کے حدیث پاک باب المعراج کے اندر امام مسلم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کو کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، حضرت ام ہانی ان کے گھر آرام کر رہا تھا کہ اچانک سے آواز آتی ہے، جس طرح کچھ چھت پھٹتی ہے نا، اس طرح سے آواز آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس کھڑے ہیں، جبریل علیہ السلام میرے پاس کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا سو رہے ہیں، میرے آقا نیند کے اندر ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو نے مجھے بھیجا کہ اپنے محبوب کو لے کے آ، میرے محبوب کو لے کے آ، تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، سو رہا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، کس طرح سے جگاؤں، کیا ہاتھ لگا کے جگا لوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جبریل تو ان کا خادم ہے، یہ تیرے آقا و مولا ہیں، میرے محبوب ہیں، تو جبریل ہے، ان کا خادم بن کے آیا، نوکر بن کے آیا، ہاتھ نہیں لگانے گستاخی ہو جائے گی، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں، تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ پھر نام لے کے بلا لوں، احمد کہہ کے بلا لوں، محمد کہہ کے بلا لوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے، یا اللہ پھر کس طرح تیرے محبوب کو جگاؤں، تیرا حکم ہے کہ محبوب کو تیرے پاس لے آ۔
تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، تیرا محبوب نیند کے اندر ہے، یا اللہ کیسے جگاؤں؟ اللہ پاک نے کتنی پیاری ادا جبریل امین کو عطا فرمائی، فرمایا جبریل نام نہیں لینا گستاخی ہو جائے گی، اے جبریل ہاتھ نہیں لگانا میرے محبوب کے جسم پاک پہ، ہاتھ نہیں لگانا گستاخی ہو جائے گی، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل یہ تیرے کافوری نوری لب ہیں، ان لبوں کو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ رکھ دے۔ فرمایا کافوری لبوں کو محبوب کے تلووں کے ساتھ ٹچ کر دے، مس کر دے، ان تلووں کی جب ٹھنڈک پہنچے گی تیرے لبوں کی، اس نورانیت کی ٹھنڈک جب میرے آقا کے قدموں میں پہنچے گی تو میرے آقا خود بیدار ہو جائیں گے۔ تو کیا کمال کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر لکھا، وہ فرماتے کہ جبریل علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے اپنے نوری لبوں کو محبوب کریم علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ ٹچ کیا، محبوب کریم نے جب سینے میں اس نورانیت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تو میرے آقا بیدار ہو گئے، میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، میرے آقا اٹھ کر بستر پر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا محبوب کریم تو بیٹھ چکے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام خود نہیں بیٹھے، جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں، محبوب کریم بھی بیٹھے ہیں، جبریل علیہ السلام اٹھ نہیں رہے۔ تو سائل نے سوال کر دیا، اے جبریل تو اللہ کی طرف سے آیا، محبوب کو لینے آیا، محبوب کو آرام پاتے ہوئے دیکھا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے فرمایا نام نہیں لینا، ہاتھ نہیں لگانا، اپنے نوری لبوں کو محبوب کے تلووں کے نیچے رکھ دے، محبوب خود بیدار ہو جائیں گے۔ محبوب اٹھ چکے ہیں، محبوب کریم بیدار ہو چکے ہیں، بستر پر تشریف فرما ہے، اب جبریل اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اٹھ جا محبوب کے تلووں سے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نہ اٹھنے کا کہو، آج مجھے اللہ کے محبوب کے تلووں سے بڑا لطف آیا ہے، آج مجھے بڑا مزہ آیا ہے، بڑا لطف آیا ہے۔ سائل نے پھر سوال کر دیا، اے جبریل تو اللہ کا بہت بڑا فرشتہ ہے، تو نے ہر نبی کا دیدار کیا، آدم علیہ السلام کو تو نے جنت میں دیکھا، اماں حوا کو جنت میں دیکھا، آدم علیہ السلام کو زمین پر اترتے دیکھا، اماں حوا سے ملاقات کو دیکھا، اولاد آدم کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی خطا کو معاف کیا تو نے وہ بھی دیکھا، تو نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا دیدار کیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا، نوح علیہ السلام کے کشتی بناتے ہوئے دیکھا، تو نے ہر نبی کا دیدار کیا، تو نے جنت کو دیکھا، تو نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو نے کائنات عالم کے چپے چپے کو دیکھا ہے۔ جبریل تجھے آج محبوب کے تلووں میں کیا لطف آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے زبان حال سے کہا، اے سوال کرنے والے سن، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ فرمایا کہ محبوب کریم کے تلیوں میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہے، وہ سکون رکھا ہے کہ اس سکون کو میں نے محبوب کریم کے واسطے سے بننے والی جنت میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ جبریل تیرے در کے نگاہ باں کہاں مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کو ذکر محفوظ جسم ہو، تیری نقش قدم کا عکس کیوں آسماں کا سر نہ جھکے، ایسی خاک پر کیا سہ برق تاب سے جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا تو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، اور آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار، والقمر والعصر زاویہ ہے تیری نقش نازکا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، اور یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، تاہا تیرا لقب ہے صفاعت تیرا ہنر، تیرے سوا دعا میں کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے محبوب کریم کو بیدار کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا طالب ہے۔ اب یہاں پر کتنا خوبصورت امتزاج ہے، ایک محبوب ہیں، دوسرے محب ہیں، ایک خلاق کائنات ہے، دوسرے وہ ہیں کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، ایک تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے جن کو سب سے اشرف بنایا، محبوب کریم کو ہر مخلوق پر، ہر انسان پر، ہر ولی، ہر نبی،
ہر فرشتے پر اللہ نے فوقیت عطا فرمائی. ایک محبوب بننے والے ہیں، دوسرے محبوب کو بنانے والے ہیں. کیسا خوبصورت امتزاج ہے. محبوب کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام لے کر کے چلے، اور یہاں پر امام ترمذی نے شمال ترمذی کے اندر بڑی پیاری حدیث پاک لے کے آئے. وہ فرماتے ہیں کہ کیا جبریل علیہ السلام اکیلے آئے تھے؟ اب ہمارے ہاں بھی یہ جو ہے وہ الیکشن کا دورہ ہے. پروٹوکول از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی شخصیت کے لیے پروٹوکول بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو ایک گاڑی میں ہمارے پاس ووٹ مانگنے آ جائے، ہم کہتے ہیں لے انہیں جتنا ہو الیکشن. ایک عام روایت ہے، عام سائیکی بن چکی ہے. تو پروٹوکول جب 10 20 30 گاڑیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں بلے بلے اس کا تو بڑا نام ہے، یہ تو جیت جائے گا. تو کیا نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اکیلے لینے کے لیے آئے، یا اللہ نے اپنے محبوب کا کوئی پروٹوکول بھی رکھا؟ تو یہاں پر سنیے امام ترمذی نے کیا لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ 3 بڑے فرشتوں کو لے کے آئے، اور وہ 3 بڑے فرشتے 3 جماعتوں کو لے کے آئے. جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70 ہزار کی فرشتوں کی جماعت کو لے کے نازل ہوئے. اتنا بڑا پروٹوکول کہ 3 بڑے فرشتے، مقرر فرشتے اللہ کے، تمام فرشتوں پر 4 فرشتے ہیڈ ہیں، ان میں سے 3 تشریف لائے، اور 3 فرشتے ساتھ 70 ہزار کی فرشتوں کی فوج کو لے کے آئے. فرمایا کہ محبوب میرا ہے، میں اس کا محب ہوں، وہ میرا شاہکار ہے، میں اس کا رب ہوں، میں اس کو بنانے والا ہوں، میرا محبوب بننے والا ہے، میں اس کو رسالت دینے والا ہوں، وہ رسول بننے والا ہے، میں اس کو نبوت دینے والا ہوں، وہ نبی بننے والا ہے، میں اس کو کتاب دینے والا ہوں، وہ کتاب لینے والا ہے، میں اس کو اچھی امت دینے والا ہوں، وہ امت لینے والا ہے، قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا تاج دینے والا ہوں، وہ خاتم النبیین بننے والا ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ در یتیم ہے، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا ہے. وہ محمد بن عبداللہ کسی عام پروٹوکول میں نہ آئے، بلکہ لاکھوں فرشتوں کی فوج کے اندر آئے. فرمایا کہ فل پروٹوکول کے ساتھ جاؤ میرے محبوب کو لینے کے لیے. تو اتنے فرشتے جب آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی کہ اللہ آپ کے دیدار کا طالب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، اللہ کا حکم آ گیا. آپ نے فرمایا جی میں تیار ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پہلے خانہ کعبہ کے اندر لے کے گئے. میرے آقا مکہ میں تشریف فرما ہے، جبریل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر لے کے گئے، حتیم کے اندر لے کے گئے. حتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے بیت اللہ کی عمارت، خانہ کعبہ کی بلڈنگ جس کے اوپر کالا غلاف ہوتا ہے، نیچے ایک بلیک کلر کا پتھر لگا ہوا ہے، اور اس حتیم کے سائڈ پہ جس طرف جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ کا دروازہ ہے، اسی طرف تقریباً جہاں پر میزاب رحمت ہے، جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا پرنالہ جہاں سے بارش کا پانی نیچے آتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار ہے، گلائی کے اندر چھوٹی سی دیوار ہے 4-5 فٹ کی، اس کو کہتے ہیں حتیم. یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. مختلف ادوار کے اندر اس کو بیت اللہ میں ملا دیا گیا، پھر نکال دیا گیا، پھر ملا دیا گیا، پھر نکال دیا گیا. اب بھی یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ بیت اللہ ہی ہے، لیکن اس کو باہر رکھا گیا. باہر کس لیے رکھا گیا؟ میں اور آپ غریبوں کے لیے رکھا گیا کہ جب ہم، اللہ ہمیں ہمت دے، ہم جائیں وہاں پر اور جا کر کے ہمارے دل میں یہ جو ہے وہ شوق باقی نہ رہ جائے کہ میں بیت اللہ کے اندر نہیں گیا، بلکہ فرمایا اس باؤنڈری حتیم کے اندر کھڑے ہو کر کے تم نماز اور نوافل پڑھ لو، اللہ پاک تمہیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام حتیم کے اندر لے کے گئے، وہ جو باؤنڈری ہے اس کے اندر لے کے گئے، اور جا کے جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو چاک کیا، سینے میں سے میرے دل کو نکالا، اور اس دل کو نکال کے آب زمزم سے اس دل کو دھویا. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ محبوب کریم کے دل کو نکالا گیا پھر آب زمزم سے دھویا گیا کہ آب زمزم کی برکت سے محبوب کریم کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ اللہ نے آب زمزم کو برکت دینے کے لیے، آب زمزم کو اور زیادہ پاکیزہ کرنے کے لیے محبوب کریم کے دل سے گزارا. فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا محبوب کریم کے دل کو پاک کیا معاذ اللہ، یا محبوب کریم کے دل کو صاف کیا آب زمزم سے، بلکہ فرمایا آب زمزم کو برکت دینے کے لیے محبوب کریم کے دل کو دھویا گیا، تاکہ جب قیامت تک اس ساکان مصطفیٰ بیت اللہ میں حاضر ہو کر آب زمزم پئیں، پیٹ بھر کے پئیں،
اللہ پاک ان کی بیماریوں کو بھی دور کرے، ان کے جسم کو نور سے منور فرما دے۔ تو فرمایا دل کو پھر رکھا گیا میرے سینے کے اندر، اوپر سے اس کو بند کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مجھے براق پر بٹھا کر مسجد اقصیٰ لے کے گئے، بیت المقدس کے اندر لے کے گئے۔ اب براق کی سپیڈ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ آج کی تیز برق رفتار جو ٹرینیں 650 کلومیٹر ایک گھنٹہ رفتار سے کرتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ براق کی رفتار جو امام قسطلانی نے بھی اس کو لکھا، امام زرقانی نے بھی لکھا، اور جناب والا امام جلال الدین سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس براق کی رفتار اگر آج کے مائل اور کلومیٹر کے حساب سے کی جائے 1,47,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے اس براق کی رفتار تھی۔ 1,47,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے رفتار تھی۔ اور پیارے بھائیوں، جب نبی پاک علیہ السلام کو بیت المقدس میں لایا گیا، محبوب کریم نے وہاں پر تمام نبیوں سے ملاقات کی، پھر میرے آقا نے ان کی امامت کی، تمام نبی وہاں پر موجود ہیں، میرے آقا نے ان کو نماز پڑھائی، امامت کی، ان کی امامت کروانے کے بعد میرے آقا نے ان انبیاء کو خطبہ عطا فرمایا، خطاب کیا ان کے ساتھ۔ دیکھیں میرے محبوب کریم کا پروٹوکول کیسا ہے، تمام فرشتوں کی جماعت ہے، براق پر سوار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کی امامت کروانے کے بعد ان کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے لا مکانوں کی سیر کروائی۔ انشاءاللہ یہاں سے جو سبق ہے وہ انشاءاللہ ہم جمعرات کو پڑھیں گے۔ 27 جو ہے وہ رجب شب معراج کو ہماری اس مسجد میں محفل پاک ہوگی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم سفر معراج کا سبق اسٹارٹ کریں گے کہ کیسے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے آسمان کی، تیسرے، چوتھے، ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا، پھر لامکاں، پھر جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں میں جا سکتا، اگر اس سے آگے میں جاؤں گا میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام جہاں پر جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، نور ہیں، جبریل علیہ السلام اللہ کے نور سے بنے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے پاپوں سمیت اس سے آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا دیدار کروایا، قرآن میں بیان کر دیا اس کو، قاب قوسین او ادنیٰ، کہ اتنا زیادہ اللہ پاک نے قرب عطا فرمایا اپنے محبوب کو، اپنے جلووں میں اتنا گم کر دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام سے اپنے حجابات کو اٹھا دیا۔ وہاں پر لا مکان کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جن تھا، نہ پری تھی، نہ انسان تھا، زمین و آسمان تھا، لا مکان تھے، ایک محبوب تھا، ایک محبوب کا پیارا خدا تھا، ایک رب تھا، ایک اس کی ربوبیت تھی، ایک اللہ تھا، ایک اس کا شاہکار تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پھر کیا کیا جلوے عطا فرمائے، کتنا جو ہے وہ دیدار عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ہم یہ سبق جو ہے شب معراج کی محفل پاک کے اندر پڑھیں گے۔ تمام احباب ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔